السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے رمضان کی فضیلت، پارٹ نمبر 3۔ روزے کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ انسان سارے دن نہ کھائے، نہ پیے، نہ جمع کرے، تو اس انسان نے بھی روزہ رکھ لیا، اس کو عوام الناس کا روزہ کہتے ہیں۔ نمبر دوسرا اس سے بلند درجے کا روزہ ہے، اس کو خواص کا روزہ کہتے ہیں۔ خاص لوگوں کا روزہ، اولیاء کا روزہ، صالحین کا روزہ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کھانے پینے اور میاں بیوی والے کام سے تو پرہیز کرتے ہی ہیں، مزید یہ کہ اپنے جسم کے اعضاء کو گناہوں سے بچاتے ہیں، لہذا ان کا روزہ اور بلند درجے کا ہوتا ہے۔ نمبر 3 اور ایک تیسرا درجہ ہے جس کو عارفین کا روزہ کہتے ہیں، اخص الخواص کا روزہ، بہت ہی بڑے اولیاء کا روزہ، عارفین کا روزہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کھانے پینے جمع سے بھی پرہیز کرتے ہیں، جسم کے اعضاء کو گناہوں سے بھی بچاتے ہیں، اور سارے دن میں ایک لمحہ بھی اپنے دل کو اللہ سے غافل نہیں ہونے دیتے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ کا روزہ ہے۔ مرتبے میں فرق ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، دیکھیے 1 من وزن لوہے کا ہے اور یہی 1 من وزن چاندی کا ہے، یہی 1 من وزن سونے کا ہے، تو وزن تو ایک جیسا ہی ہے، 1 من ہی ہے، لیکن 1 من لوہے کی قیمت اور ہے، اور 1 من چاندی کی قیمت اور ہے، اور 1 من سونے کی قیمت کچھ اور ہے۔ تو روزہ تو سب نے دن میں ایک ہی رکھا، مگر جس نے عام لوگوں کا روزہ رکھا اس کو لوہے کا بھاؤ دیں گے، جس نے صالحین کا روزہ رکھا اس کو چاندی کا بھاؤ دیں گے، اور جس نے عارفین کا روزہ رکھا اس کو سونے کا بھاؤ عطا کریں گے۔ اور اگر روزہ رکھ کر گناہ کرتے رہے، ٹی وی اسکرین کے تماشے دیکھتے رہے، گانے سے غیبتیں اور گانے بھی سنتے رہے، غیبتیں بھی کی، لوگوں کے دل دکھائے، تو پھر ایسے پر مٹی کا بھاؤ بھی لگائیں گے۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو روزہ رکھنے کے بعد بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ تو ہمیں چاہیے اب ہم اپنے روزے کو کامل درجے کا روزہ بنائیں۔ یہ ذہن میں رکھنا۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، یہ دین پر استقامت اور اچھے خاتمے کے لیے ایک قرآنی دعا، دھیان سے پڑھیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے پیارے رب، ہمارے دلوں کو نہ پھیر جبکہ تو ہم کو ہدایت دے چکا، اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت دے، بے شک تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ یہ دعا کے پڑھنے کا، مانگنے کا خوب اہتمام کریں۔ جو بھی اس دعا کو دھیان سے پڑھتا رہے گا یا پڑھتی رہے گی، اللہ دین پر استقامت دیں گے، اور اچھے خاتمے کے لیے بہترین دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھی ہماری سجا دیں گے، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کریں گے۔ اس لیے دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دعائیں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔